بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ مستقل 3 برس تک محاصرے میں رہنے کے بعد، تمام طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ لوگ باہر کس طرح سے آئے اور یہ محاصرہ کیسے ٹوٹا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ 3 سال ہو گئے تو ہشام مخزومی ایک نام ہے، یہ زبیر کے پاس آیا اور زبیر کے پاس آنے کے بعد کہا کہ کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تم بڑے آرام سے کھاؤ پیو، عیش و آرام کی زندگی گزارو اور تمہارے ماموں وہاں بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت کریں۔ ماموں اس لیے کہا کہ جناب عبد المطلب کے ہاں زبیر کا ننھیال تھا، تو زبیر نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، ورنہ میں یہ محاصرہ توڑ دیتا۔ تو ہشام مخزومی نے کہا میں اس کام میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب یہ 2 لوگ ہو گئے تو یہ لوگ وہاں سے چلے اور مطعم بن عدی کے پاس آئے اور مطعم بن عدی سے یہ بات کی، مطعم بن عدی بھی ساتھ میں ہو گیا۔ پھر ابو البختری بن ہشام اور زماع بن اسد، یہ کل 5 نام ہو گئے۔ یہ لوگ سب مل کے دوسرے دن حرم میں آئے اور وہاں جمع ہوئے، اور زبیر نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے کہ لوگ آرام سے زندگی بسر کریں، زندگی گزاریں، اور بنی ہاشم کو آبودانہ نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل نے فوراً برابر سے جواب دیا کہ ہرگز اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زماں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، جب یہ معاہدہ لکھا گیا تب بھی ہم راضی نہیں تھے اس بات پر۔ الغرض یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے پھر وہ جو بات آپ پہلے سن چکے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس معاہدے کو دیکھو، اور حضرت کا پیغام پہنچایا کہ میرے بھتیجے محمد نے کہا ہے کہ اسے دیمک نے کھا لیا، دیمک نے چاٹ لیا، اور جو حصہ آپ نے بتایا تھا کہ بس وہ حصہ باقی دیکھا گیا، تو حضرت نے جو کہا تھا وہ اتنا حصہ دیمک نے چاٹا تھا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو پھر یہ مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زماع بن اسد، ابو البختری، زبیر، یہ لوگ ہتھیار باندھ کے اس درے میں گئے اور بنو ہاشم کو اس درے سے باہر نکال لائے۔ یہ پورا واقعہ تھا معاہدے کا، معاہدہ ٹوٹنے کا، اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس درے سے باہر آنے کا، اس گھاٹی سے باہر آنے کا۔ اس پورے واقعے میں کہیں پر بھی آپ کو وہ نام نہیں ملیں گے کہ جو بعد میں بہت مشہور کر دیے گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے، یا بڑی ان کے آنے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، یا کسی کے بارے میں تھا کہ انہوں نے اپنی پوری دولت لٹا دی۔ آپ ایک بار نہیں 1000 مرتبہ اس واقعے کو پڑھیں اور الگ الگ کتابوں میں پڑھیں تو کوئی نمایاں کام ان لوگوں کا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی کار نمایاں انجام دیا ہو۔ یہاں تک کہ اس واقعے کو اتنے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، اتنی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ جو تھوڑی تھوڑی جن لوگوں نے مدد کرنے کی کوشش بھی کی ان کا بھی نام آ گیا ہے۔ تو جو بڑے لوگ اس زمانے میں مانے جاتے تھے اگر رہے ہوں گے اور مکے میں موجود رہے ہوں گے تو انہوں نے اگر کچھ کیا ہوتا تو ضرور لکھا ہوتا، جبکہ ایسا لکھا نظر نہیں آتا۔ جبکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 3 سال تک کچھ نام تو ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہی نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مکے میں موجود ہی نہیں تھے، اگر تھے تو بہت خاموشی سے اور خانہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو جو سوال واقعے کے شروع میں آتا ہے وہ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ جو لوگ اتنا نبی کو چاہتے تھے یا نبی سے محبت کرتے تھے، انہوں نے ایسے حالات میں، ایسے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، ان کے لیے کیا کوششیں کی، اگر کیں تو کون سی کوششیں تھیں، اگر نہیں تھیں تو کوششیں کیوں نہیں کیں۔
جبکہ محبت کا تقاضا یہی تھا کہ بنو ہاشم اندر تھے، ہر طرح کی تکلیفیں تھیں، تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی تو کوئی نہ کوئی کوشش، کوئی نہ کوئی مدد کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی، اور اگر کوشش کی ہوتی تو کسی نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ضرور ملتا۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔